أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سلام عليك ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی، میں ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیّا، یقیناً وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی دھمکی کے بعد کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا سر سلامت لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جاہل باپ سے جھگڑنے کی بجائے وہی عمل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موقع کے لیے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جھگڑا کرنے کی بجائے انہیں سلام کہہ کر خاموشی سے آدمی ان سے الگ ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ سلام الگ ہونے کا اور چھوڑنے کا سلام ہے۔ جیسے کہتے ہیں بھائی تجھ پر سلام ہو میاں، تجھ پر میرا سلام ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے۔ تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہ تھا۔ اور آپ کی یہ دعا ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو اس دن معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ فرمایا ایک وعدہ کر لیا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے دعا کرتے رہے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا شرک پر اور کفر پر تو اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے، اس لیے کہ اس کے مسلمان ہونے کی امید ہے اور شاید موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے اور ایمان کی نعمت سے اسے سرفراز کر دے۔ لیکن جب کوئی مشرک شرک کی حالت پر فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ
امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا بدعاء ربی شقیا، اپنے رب کو پکار کر بے نصیب نہیں رہوں گا۔ فرمایا میں جاتا ہوں تو میں بھی چھوڑتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو، سب لوگوں کو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بھی میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور میں زمین کے کسی اور حصے میں جا کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور میرا اس پر کوئی زور نہیں، نہ ہی اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا عسا، مجھے اس کے رحمت سے امید ہے کہ میں جب اس کو پکاروں گا، اس کی عبادت کروں گا، تو وہ مجھے بے نصیب نہیں رہنے دے گا، بلکہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب اس نے ان کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو چھوڑ دیا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا۔ فرمایا جب وہ اپنے باپ کو اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے فلسطین میں آ پہنچے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہتر ساتھی ان کو عطا فرمائے، بیٹا اسحاق، اور پھر آپ کی زندگی ہی میں پوتا یعقوب۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچپن ہی میں آپ سے الگ ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ حجاز میں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور یہ دونوں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام بھی نبی بنے، اور ان کا ذکر یہاں اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ نبی بنے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اور اللہ نے ان میں سے بنی اسرائیل کو وجود بخشا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، اور ان میں اللہ نے بے شمار انبیاء پیدا کیے، اور ان کو ارض مقدس کی خلافت عطا فرمائی، اور پھر بعد میں ان کو مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، کہ ایک تو یہ کہ بیٹے عطا فرما دیے اور پوتے عطا فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے عالی مقام پر بھی ان کو فائز کر دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی موجودگی میں اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے دیکھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے ذکر جمیل کو بہت بلند کر دیا۔ من رحمتنا میں من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، اس لیے اس کا معنی ہے رحمت کا ایک حصہ، اور لسان صدقن کا مطلب ہے ثناء حسن، اچھی تعریف، ذکر جمیل، سچی شہرت۔
اور چونکہ تعریف و ثنا زبان سے کی جاتی ہے اس لیے لسان بول کر اس سے مراد تعریف و ثنا لی گئی. جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ لہو عندنا یدن، اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے. چونکہ احسان ہاتھ سے ہوتا ہے اس لیے ہاتھ بول کر احسان مراد لیا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر. فرمایا جس کسی کا ہم پر کوئی احسان تھا وہ ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی ان کو عطا فرمائے گا. ترجمہ ایک قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر میرا سلام ہے. سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے ضرور اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر بے نصیب نہیں رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے بہت اونچی سچی ناموری عطا کر دی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.